نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر شخص کو اپنے لحاظ سے اپنے معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے۔ جو معاملات اہم ہوں، جس میں شریعت کی طرف سے کوئی باقاعدہ رہنمائی واضح طور پر نہ ہو اور دونوں کام کرنے کی گنجائش ہو، مثلا کریں تو بھی ٹھیک اور نہ کریں تو بھی ٹھیک۔ ظاہر بات ہے کسی فرض نماز کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا کہ پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، یا کسی حرام کام کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ نہ کروں یا کر لوں۔ یہ تو استخارہ ہوگا ان کاموں میں جو مباح ہے، جائز ہے، اور ان میں سے بہتر کیا ہے میرے لیے یہ اس وقت میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسے موقع پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ رشتے میں شرعاً جو چیزیں دیکھنی چاہیے وہ سب اگر پائی جاتی ہیں، اچھے شریف نیک لوگ ہیں اور اس میں کوئی بظاہر وجہ نہیں ہے کہ اس میں رشتے کا انکار کیا جائے، تو ایسی صورت میں صرف دل میں کوئی خیال آ جائے یا وسوسہ آ جائے اور پھر استخارہ کیا اور دل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں دل اگر نہ مانے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے استشارہ کر لیا جائے۔ استشارہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک سمجھدار آدمی سے جو آپ کے احوال سے بھی واقف ہو، اگرچہ خاندان کا ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کچھ اس کو اندازہ ہو اور مخلص ہو، سمجھدار ہو، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو وہ ایک اچھا مشورہ دے کہ ہاں بھائی یہ جگہ رشتہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو عموماً گھر کے خاندان کے بڑے جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی اگر یہ مشورہ دے دیتا ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات کہ استخارہ اس میں کیا اور جس کا رشتہ ہے اس کو اطمینان ہے، تو اصل میں اس کے اطمینان ہی پر اصل میں مدار ہوگا، کیونکہ رشتہ اس کو کرنا تو اس کے لیے تو اس میں یقیناً خیر ہے ہی۔ لیکن چونکہ جب رشتہ کرتے ہیں تو عموماً گھر کے اور لوگوں کا بھی لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے، تو اگر والدہ ہیں یا والد ہیں ان میں سے کسی کو اطمینان نہیں ہو رہا اور ان کا استخارہ اس طرح سے ہے کہ دل مطمئن نہیں ہے یا دل پر ایسا احساس ہو رہا ہے کہ یہاں رشتہ نہ کیا جائے اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا، تو اس میں بس یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماں یا باپ کو یہ جو خیال آ رہا ہے یا یہ فکر لاحق ہے یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے، یہ فکر کسی بنیاد کی وجہ سے ہے یا بس ویسے ہی ایک دل میں آ رہا ہے، یعنی کوئی دل میں ان کے خلاف ایسی کوئی بات بیٹھی بھی نہیں ہے یا کوئی بات ایسی معلوم نہیں ہوئی ہے کہ جو شرعی طور پر وجہ بنتی ہو وہاں رشتہ نہ کرنے کی، لیکن بیٹے کی محبت میں یا اس کی چونکہ چاہت ہے یہاں رشتہ کرنے کی تو کر رہے ہیں۔ اگر تو ایسا ہے اور پھر استخارہ دل کو اطمینان بخش نہیں آ رہا، تو پھر سمجھداری اسی میں ہے کہ یہاں رشتہ پھر نہ کیا جائے تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی وسعت لوگوں میں نہیں پائی جاتی، بالخصوص شادی بیاہ کے معاملے میں، کہ کوئی بات ہو جائے تو وہ اس کو کر کے پھر بھول جائیں۔ بہت ایک بیماری ہے لوگوں کے ہاں انا کی اور نفس کی، تو حالات ایسے ہیں، تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ اچھا ہو گیا تو سارا کریڈٹ میرا کہ میں نے رشتہ کرایا، اور خدا نخواستہ حالات خراب ہوئے اور نہیں بنی، اور جو اکثر ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے، بس جہاں وہ ہوئی تو جناب یہاں سے فوراً ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہو جائے گا کہ دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میرا تو استخارہ آیا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے زبردستی کی، اب خود ہی بھگتو۔ یا اس کے برعکس ہوا کہ یہاں رشتہ نہیں کیا، اماں نے جہاں کرنے کو کہا تھا وہاں کر لیا، اور وہاں اگر حالات خراب ہوئے تو دیکھا اماں آپ نے مروا دی، میں تو وہاں کرنا چاہ رہا تھا جہاں آپ نے نہیں کیا تھا اور اب یہاں کروایا، اب دیکھیے حالات کیا ہیں۔ تو چونکہ لوگوں میں تقدیر پر راضی رہنے کا جذبہ اور وہ فکر، وہ ایمان اس طرح سے اب نہیں رہا ہے، اس لیے اس میں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ دونوں میں سے، دونوں پارٹیز میں سے، یعنی ماں ایک طرف یا باپ اور اسی طرح سے اولاد ایک طرف، ان کو یہ چاہیے کہ تھوڑا اس میں
رعایت کر کے چلیں، ایک دوسرے کا خیال اور لحاظ کر کے چلیں. اگر دل میں یہ وسعت پاتے ہیں کہ اگر یہ اچھا ہوا تب بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو کہ حقیقت ہے، اور اگر برا ہوا تب بھی اللہ کی مرضی سے، تقدیر کو ہم ٹال نہیں سکتے، جو ہونا ہے وہ ہوگا. اور ہم بعد میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنے والے ہیں. ہمارا مزاج نہیں. ایسے بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کو جتاتے رہیں اور اپنی واہ واہ کرواتے رہیں اور اپنی بغلیں بجاتے رہیں اور بہت خوش ہوں کہ جناب دیکھا ہم نے تو کہا تھا. تو اگر اتنی شرارت ہے نفس میں تو ایسے لوگوں کو تو فوراً چاہیے کہ ان معاملات میں زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، بلکہ نہ کریں وہ کام، تاکہ وہ بعد میں ان کے لیے وبال نہ بنے. اور ایسا کر کے وہ کسی کا دل تو دکھائیں گے، اپنی آخرت خراب کریں گے. اس لیے یہ دوسرے کا فائدہ نہیں ہے، اپنا ہی فائدہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو اپنی آخرت کی فکر اس میں زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ میرے لیے یہ آزمائش بن جائے گی. اور میں پھر اس طرح کا میرا مزاج ہے کہ میں اس میں خاموش تو رہنے والا ہوں نہیں، ہے رہنے والی ہوں نہیں. میں یہ باتیں کرتا رہوں گا تو حالات اس سے میرے لیے آخرت کے حساب سے خراب ہوں گے، اور گھر کا مزاج ماحول خراب ہوگا. ظاہر بات ہے بہو کے کان میں بھی پڑے گی یا بیوی کے کان میں پڑے گی، تو کبھی نہ کبھی یہ تذکرے ہوتے رہیں گے. اس سے حالات گھر کے لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہو جاتے ہیں. تو یہ نہ کیا جائے. تو ہم اپنی کیفیت اور وسعت دیکھ کے فیصلہ کرے آدمی. شرعاً دونوں طرف جائز ہے، اگر کیا جائے تب بھی درست، نہ کیا جائے تب بھی درست. استخارے کی بنیاد پر بیٹے کی اگر بات رکھی جائے تب بھی درست ہے، اور ماں یا باپ کی بات رکھ لی جائے تب بھی بالکل درست ہے، میں کوئی مذاکرہ نہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے. محض استخارہ یا استخارہ ایک بہانہ ہے، اور کچھ باتیں اور بھی ہیں جو دل میں آ گئی ہیں یا ہے کسی شرعی وجہ سے، کسی اور وجہ سے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے پھر انشاءاللہ فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے.